اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مدثر ہے جی۔ پہلے ہم نے ابھی سورہ مزمل جو پڑھی تھی، اس کا مطلب تھا مزمل کا مطلب تھا لپٹ کر پڑا رہنے والا، پڑا ہو، جو لپٹ کے پڑا ہو، چادر وغیرہ اوڑھ کے لیٹا ہو۔ اب یہ سورہ مدثر ہے جی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر۔ اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ اے لپٹ کر کسی ہیوی چیز کے اندر لپٹ کر کمبل اوڑھنے والے، مطلب کہ ہیوی چیز میں اپنے آپ کو لپیٹ کے لیٹ گیا ہو جو بندہ، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے کہ اے مدثر قم فانذر، کھڑے ہو اٹھ کے۔ یہ کیا ہوا؟ لیٹ کیوں گئے ہو؟ کھڑے ہو۔ اچھا، اس سے پہلے میں اگر آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا جو پیچھے واقعہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی پہلی وہی، تو وہ گھبرائے اور ورقہ بن نوفل کے پاس، یہ ساری بات آپ کو پتہ ہے، اس طرح سے لے گئے۔ تو اس کے بعد وہی تھوڑی دیر کے لیے آنی بند ہو گئی، اس کے اندر گیپ آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی لگی تھی اللہ تعالیٰ کے لفظ، اللہ تعالیٰ کی باتیں، کہ وہ روز جا کے نا پھر غار حرا میں جاتے تھے کہ پھر آ جائے وہی فرشتہ اور مجھے اسی طرح کی باتیں اور بتائے۔ بندہ ویسے تو بندے کی جان نکل جائے، عام بندہ ہو کے، اور عام کلام ہوتا یا کوئی عام سی بات ہوتی تو بندے کی جان نکلتی ہے کہ میں وہاں تو کبھی بھی نہ جاؤں۔ آ کے اس نے مجھے اتنی زور سے بھینچا تھا کہ میری تو جان ہی نکلنے لگی تھی، سانس میرا اکھڑنے لگا تھا، تو وہ بندہ کبھی نہ، لیکن وہ اتنی اس کے اندر جو اٹریکشن سی، مقناطیسیت میں کہتی ہوتی ہوں، جو اس کے اندر اس کا جو میگنیٹ تھا، اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے اندر جو میگنیٹک پاور تھی، وہ ان کو کھینچ کے وہاں لے جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک دن پر وہ ابھی نہیں آتے تھے، اب اللہ کی مرضی، نہیں آ رہے، ویٹ کر رہے ہیں۔ تو خیر ایک دن کہہ رہے ہیں کہ میں نا ادھر سے حرا سے اتر کے نیچے آ رہا تھا، تو مجھے آواز آئی، کسی نے مجھے نام لے کے پکارا، محمد یا محمد یا محمد، اس طرح۔ تو میں نے دیکھا ادھر ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایک بار آئی آواز، پھر میں نے دیکھا کوئی نہیں تھا ادھر ادھر، پھر آئی آواز، تو ایسے میری نظر جب اٹھی تو سامنے ہورائزن کے اوپر جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی فل فگر میں بیٹھے ہوئے تھے، فل فگر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کسی حدیث میں ہے کہ ان کے 600 پار ہیں، یعنی اتنے بڑے، اور اتنے بڑے وہ نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو تھر تھر، مطلب کہ جس کو کہتے ہیں، میں اتنا خوف زدہ ہو گیا ان سے، اور وہ پھر آگے جھکے بھی تھے، اور دنا فتد اللہ ہے نا، کعبہ کو حسین اپنے پیچھے پڑا تھا، وہ اتنے کلوز بھی ہو گئے، تو بہت زیادہ ڈر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آئے گھر، جب آئے تو ان کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اور انہیں بڑا سخت ڈر لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے اوپر کمبل ڈالو، میرے اوپر کمبل ڈالو، مجھے تو کپ کپی تاری ہوئی ہے میرے اوپر، تو میرے اوپر کمبل ڈالو، مجھے باہر ڈالو۔ تو کمبل انہوں نے اوپر ڈال دیا۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے مدثر، کمبل لے کے لیٹ گئے ہو، اٹھو، تم نے تو بڑے بڑے کام کرنے ہیں ابھی، فانذر، ان کو وارن کرو، یہ ہے تمہارا کام، ڈر کے یہاں لیٹنا نہیں ہے تمہارا کام، یو ہیو ٹو ڈو۔ وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، ثقیل، ایک بڑی ہیوی ڈیوٹی میں نے تمہیں دینی ہے، تو تم آ کے یہاں پہ ڈر کے لیٹ گئے ہو۔ نو، ایسی بات نہیں، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، شاباش، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور لوگوں کو ان کے غلط کاموں سے وارن کرو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وہ تمہارے ساتھ تعلق جوڑ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنا کلام دے کے، تمہیں اپنی وحی بھیج کے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ تعلق جوڑ رہا ہے، تو اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ یہ اس طرح ڈر کے نہیں تم نے لیٹنا۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھو، ٹھیک ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور یہ جو
فلت ہے نا یہ ان کی بتوں شتوں کی یا یہ گندگی جو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، واجر اس کو چھوڑ دو کہ تمہارے جو بڑے ایلیٹ ہیں وہ ابو جہل اور وغیرہ جو سارے بڑے بڑے وہ نہیں چھوڑتے، تو نہ چھوڑے، تم چھوڑ دو اس فلت کو. دس از اے فلت، یہ بالکل رجز ہے، اس کو چھوڑو، یہ غلاظت ہے، اس کو چھوڑ دو. ولا تمنن تستکثر، یہ بہت ہی گولڈن ایک اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں پہ بتا دیا، اور بتایا کیوں یہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم کسی کے ساتھ تمنن، کسی کے ساتھ اچھا، بہت اچھا سلوک کرو، اس کے اوپر کوئی احسان کرو، اس کو کوئی بڑی ہی اچھی بات بتاؤ یا کچھ بہت ہی اچھا اس کو دو، تو پھر تم نے اس سے یہ امید نہیں کرنی کہ تستکثر کہ وہ بھی تمہیں اتنا ہی اچھا کچھ دے گا ان ریٹرن. یہ بہت بڑا گولڈن اصول ہے. نارملی بندہ سوچتا تو یہی ہے نا کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو مجھے میرے ساتھ بھی ان ریٹرن وہی اچھا سلوک ہونا چاہیے، ہے نا. بندہ کہتا تو یہی ہے، سوچتا تو یہی ہے، دل تو بندے کا یہی چاہتا ہے، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے اگر اچھا سلوک کرنا ہے نا، تمنن، اگر تم احسان کرو گے لوگوں کے اوپر تو تم نے ان سے کسی اچھی بات کی امید نہیں رکھنی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ جو کام میں اسے کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو کوئی وہاں پہ پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے گا، اس کو کوئی ریڈ کارپیٹ اس کے نیچے پیروں کے تو نہیں بچھائے گا، اس کا بڑا کوئی بالحانہ استقبال تو نہیں کوئی کرے گا جو یہ باتیں جا کے کہے گا. وہاں تو ماریں پڑیں گی، وہاں تو گالیاں سننے کو ملیں گی، وہاں تو قتل کرنے کی صرف دھمکیاں نہیں ملیں گی بلکہ قتل کرنے کی کئی بار کوشش بھی کی جائے گی. تو اس کو میں یہ بتا دوں پہلے سے کہ تم ان کے لیے بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہوگے، بہت اچھا تم کام کرو گے ان کے لیے، لیکن تم نے ان سے کسی اچھائی کی امید رکھنی نہیں ہے. پتہ ہے نا ورقہ بن نوفل کے پاس جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئیں تو انہوں نے کہا کاش میں تب تک زندہ رہوں جب کہ تمہاری قوم تمہیں اپنے گھر سے نکال دے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیں وہ مجھے کیوں نکال دیں گے بھائی، وہ نکال دیں گے مجھے گھر سے. تو پھر اس نے ورقہ بن نوفل نے بھی یہی کہا تھا کہ جو اس طرح کی کوئی چیز لے کے آتا ہے نا، جس طرح کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دے کے بھیج رہا ہے، تو اس کی پھر ایسے ہی شامت آتی ہے، وہ اس کو کوئی بخشتا نہیں ہے، اس کو کوئی اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں اس کو دیتا. یہ کہا تھا نا، یاد ہے آپ کو. تو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ ولا تمنن تستکثر، ان کے اوپر تم بہت بڑا کمال کا احسان کرو گے کہ کمال کی چیز تم انہیں دو گے، کمال کی چیز پہلے تم ریسیو کرو گے بڑی تکلیف سے، بڑی مشکل سے، اس کے بعد تم جا کے انہیں پہنچانے کی کوشش کرو گے، لیکن ان سے کسی خیر کی، کسی کثرت سے بھلائی کی امید نہ رکھنا. والے رب کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے تم نے، جو آگے سے بیہیویئر ہوگا ان کے اس کے اوپر صبر. فائزہ نوکرا پھر ناکورے، تو پھر جب ناکور کے اندر، سور کے اندر پھونک مار دی جائے گی، فذالک یومئذ یوم نصیر، تو وہ دن ہوگا پھر بہت ہی مشکل دن، علی الکافرین غیر یسیر، تو انکار کرنے والوں کے لیے پھر وہ بڑا ہی مشکل دن ہوگا، آسان دن نہیں، غیر یسیر آسان دن نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، تو مجھے لیٹ می ڈیل ود دا، ذرنی کا مطلب ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں یہ کروں، تو اچھا تو نہیں لگتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. لیٹ می ڈیل، مجھے ذرا ان سے معاملہ کرنے دو نا، جس کو کہ میں نے اکیلے کو پیدا کیا ہے. وجعلت لہ مالا ممدودا، اور جس کے لیے کہ میں نے لمبے لمبے مال کھاتے اس کو دے دیے ہیں. وبنینا شہودا، اور جس کو میں نے لمبی لائن دی ہے بیٹوں کی، بے شمار بیٹے دیے ہیں، اور وہ اس کے سامنے حاضر بھی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ بیٹے ہیں تو کوئی امریکہ چلا گیا تو کوئی وہ اوت کے اوت گھر میں اکیلے بیٹھے رہ گئے ہیں، نہیں، وہ سامنے اس کے سارے اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے. ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے ان کے لیے زمین میں فراخی بھی جس کے لیے میں نے پیدا کی ہے. ثم یطمع ان ازید، ابھی اس کو طمع یہ ہے کہ میں اسے اور بھی دیتا جاؤں. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز میں اس کو یہ نہیں کروں گا. اب یقیناً وہ میری آیات کے ساتھ اناد رکھتا ہے. اناد کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی، بغض، دشمنی. وہ میری آیات کے ساتھ
دشمنی رکھتا ہے تو میں اب اس کو دیکھوں گا، کیا کروں گا میں اس کو، سأرهقه صعودا، میں اس کو بہت ہی مشکل کوئی چڑھائی جیسے چڑھانی ہونا کہ میں اس کو بڑی مشکل چڑھائی پہ چڑھاؤں گا، یعنی میں اس کو مشکل میں ڈالوں گا، سفرنگ میں ڈالوں گا۔ انہو فکر وقدر، اس نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں، اور پھر بڑا ہی اندازے لگا رہا ہے۔ یہ کسی اس کی کافر مشرک کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کہا کہ اسے لوگوں نے، بڑا عقل مند تھا، تو اس کو کسی لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو قرآن ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تم اتنے عقل مند ہو اور تم اتنے وہ سارے، یعنی تم زبان دان بھی ہو، سارا کچھ ہی ہے، تو تم ذرا بتاؤ نا یہ کیا ہے قرآن۔ تو آگے سے کہتا ہے انہو فکر وقدر، اس نے پہلے تو تھوڑا سوچا، پھر اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، بیڑا غرق ہو اس کا، مارا جائے، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ کس قسم کا اس نے اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، ایک بار اور ہلاک ہو جائے وہ، ایک بار اور بیڑا غرق ہو جائے اس کا، اس نے کس قسم کا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر ایسے نظر شظر گھمائی تھوڑی سی، ثم بسا و بسرا، پھر ایسے تیوری چڑھائی، منہ بگاڑا کہ سوچ رہا ہوں جیسے میں، ثم ادبر و تولا واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیر لی اور بڑے ہی تکبر سے مڑا وہ، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کیا سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہے یہ بات، ایسے یہ بس جادو ہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت نے یہ فرمایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ٹھیک کہہ رہا ہے نا، قتلا، بیڑا غرق ہو جائے اس کا، ہلاک ہو جائے یہ، اس نے کس قسم کا اندازہ لگایا۔ ان ھذا الا قول البشر، پھر کہنے لگا یا تو یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو یا پھر یہ انسان کا ہی جو ہے نا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے پھر میں اس کو، پھر ہیل کی جو سٹیجز ہیں نا، اس پہ پھر میں اس کو ان سٹیجز کے اوپر ڈالوں گا، اس کو چڑھاؤں گا، تاکہ پھر وہ دیکھے کہ کیا ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ سقر کیا چیز ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے نا میں اس کو سقر پہ چڑھاؤں گا، سٹیجز ہیں اس کی ہیل کی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ویلیز ہیں ہیل کی، کچھ مطلب اسی طرح کہ ہیل کا کوئی نہ کوئی درجہ ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر میں اسے سقر پہ چڑھاؤں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا چیز ہے، بتاؤں تمہیں کیا ہے۔ لا تبکی ولا تذر، وہ نہ تو چھوڑے گی اور نہ ہی نہ باقی رہنے دے گی، اور نہ ہی اس کو بچ کے جانے دے گی کہیں۔ لواحۃ للبشر، وہ انسان کو جھلسا دے گی، بالکل سجی بنا دے گی، اس کو تکا بنا دے گی اس کا، بالکل ایسے ہی ہے بیٹے، خوفناک۔ آپ اگر اس کا وہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ لواحۃ للبشر، وہ ایسی ہوگی کہ جو اس کا تکا بنا دے گی، اس کو جھلسا کے اس کو جلا دے گی بالکل، اور صرف جلا کے ختم نہیں کر دے گی، لا تذر، چھوڑے گی نہیں اس کو۔ پھر پیچھے والی بات آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں ڈال دیں گے ان کے اوپر، انہیں نئی کھالیں رینیو کر دیں گے ان کی سکنز، تاکہ وہ جلنے کا مزہ چکھتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ انسان کو، بشر کو وہ جھلسا دینے والی آگ ہے۔ علیہ تسعۃ عشر، اس کے اوپر 19 ہیں، علیہ تسعۃ عشر، اس کے اوپر ہیں 19۔ اب یہ 19 اس کے گیٹس ہیں، 19 اس کے دروگے ہیں، کیپرز جو ہوتے ہیں وہ ہیں، 19 اس کے بہت، اس کے اوپر لوگوں نے بہت سی اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، لیکن جو بھی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے، یعنی اس کو آزمانے کے، کئیوں نے کہا کہ 19، یا انہوں نے کہا 19 گریڈز ہیں اس کے، جو بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 19 ہیں اس کے اوپر۔ اور ایک کسی بندے نے یہ کیا تھا
کہ یہ ایک دلیل ہے 19 جو چیز ہے 19 کا جو یہ ہوتے ہیں کیا کہتے ہو تم لوگ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں جو قرآن حکیم کی صورتیں ہیں یہ سارے 19 کے وہ ہیں لفظ ہی نہیں آنا مجھے وہ جو آپ لوگ بچوں نہیں سمجھ میں آ رہی اچھا کل کو یہ لفظ جو ہے نا یا مجھے ابھی یاد آ جائے گا تھوڑی دیر تک تو بتا دوں گی اس کے وہ 19 کے یہ یعنی باتیں ہیں بہت سارے لوگ اس کو کافی کھنگالتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے لیکن جو بھی مطلب ہے اس کا اس کے اوپر اگر 19 گیٹس ہیں 19 دروگے ہیں گیٹ وہ جو کیپر ہیں جو کیپ کرنے والے ہیں اس کو جو لے کے کھڑے ہوں گے اگر وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں مار کے دوبارہ اسی میں بھیج دیں گے اللہ جانتا ہے کیا ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ ہم نے نہیں بنائے اس آگ کے اوپر جو کھڑے ہوں گے وہ سوائے اس کے کہ وہ فرشتے ہیں وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا اور یہ جو ہم نے ان کی جو کاؤنٹ بتایا ہے نا ان کا یہ جو 19 کا ہم نے کاؤنٹ بتایا ہے یہ ایک آزمائش کے طور پہ بتایا ہے ان کے لیے کہ جو انکار کی روش پہ قائم ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ اتنی بڑی جہنم ہوگی جس کے اندر کہ اس قدر مخلوق پڑے گی تو اس کے اوپر صرف 19 ہی گیٹ کیپر ہوں گے یا اس کے دروازے 19 ہی ہوں گے یا فلانا اس قسم کی جو زبانیں چلاتے ہیں ان کے لیے یہ ایک آزمائش ہے یہ جو 19 کا نمبر ہے لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ٹھیک ہے جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ یقین کر لیں اس چیز کا جو انکار کی روش پہ قائم ہے وہ تو اس کے اوپر وہ تو آزمائش میں پڑیں گے نا وہ اس کے نمبر کو کبھی کچھ کریں گے کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے لیکن وہ جو اللہ کی جن کو پہلے سے کتابیں دی گئی ہیں وہ اس کے اوپر یقین کر لیں اور جو اپنے ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یقین جو ان کے فالوورز ہیں وہ کیا ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ اس کے اوپر یقین کر لیں اسے مان لیں اور اس پہ یقین کر لیں ولا یرتاب الذین اور نہ شک کریں نہ ہی تو اہل کتاب اور نہ ہی مومن اس میں شک کریں صرف جو کافر ہیں وہ اس تعداد میں شک کریں یا اس کے اوپر کوئی حجتیں بنائیں ٹھیک ہے وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا اور وہ جو جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو انکار کی روش پہ قائم ہیں وہ یہ کہنے لگیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے یہ 19 what 19 یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے آزمائش کے طور پہ میں نے یہ کہا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے جس کے اندر اسے نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی انسانیت کا بیج ہے اس کے اندر کوئی ایمان کا بیج ہے تو اس کو تو وہ ہدایت دے دیتا ہے اور جس کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہی ڈیزیزڈ ہے اس کی سوچ ہی ڈیزیزڈ ہے تو اس کو پھر وہ گمراہ جس کو چاہتا ہے اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور کوئی بھی نہیں جانتا اس کے لشکروں کو سوائے اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا تم یہ اس کے اوپر جو کھپنے لگ گئے ہو کہ یہ 19 دروگے ہیں 19 گیٹ ہیں 19 درجے ہیں 19 فلانا ہے اس کے اوپر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے لشکروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ اور یہ جو ہے نا یہ قرآن حکیم نہ یہ جو تعداد ہے یہ جو جنود ہیں وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ یہ نصیحت ہے انسان کے لیے بشر کے لیے یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ بطور نصیحت ہیں انسانوں کے لیے کلا والقمر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں ایسی باتیں مجھے قسم ہے چاند کی قمر کی واللیل اذ ادبرا اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگے والصبح اذا اسفرا اور صبح کی جب روشن ہو جائے وہ انہا لإحدی الکبر
یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ کون سی بات؟ نذیرا للبشر، یا تو یہ جو انسان ہیں ان کے لیے وارننگ ہے یہ۔ کن کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یتقدم و یتأخر، وہ ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں یا تھوڑی دیر کے بعد بھی اس کو حاصل کر لیں، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ نذیرن، ان کے لیے یہ وارننگ کے طور پہ ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، ہر نفس جو کام وہ کر رہا ہے اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس مورگیج ہے۔ جب وہ انسان اللہ کے پاس مورگیج ہے، کس کے عوض میں؟ اچھے عملوں کے۔ جتنے اچھے عمل کرتا جائے گا وہ مورگیج اس کا ختم ہوتا جائے گا، اور پھر ایک دن وہ اس مورگیج سے چھٹکارا پا لے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب یمین کے، وہ ہوں گے فی جنات یتساءلون، وہ باغات کے اندر ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال جو اپنا وہ سوال کر رہے ہوں گے، ان المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر میں کس وجہ سے ڈال دیے گئے ہو؟ تم اس سقر میں کیوں تم اس سقر میں ڈالے گئے ہو، یعنی کیوں ہو تم اس سقر میں؟ قالو، تو وہ آگے سے جواب دیں گے، لم نکو من المصلین، ہم اللہ سے تعلق جوڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے نا ایبزارب ہو گئے ہوئے تھے، انگیج کر لیا ہوا تھا ہم نے اپنے آپ کو فالتو فضول قسم کی باتوں کے اندر، فضول قسم کی لغویات کے اندر ہم کھیل تماشے میں مشغول ہو گئے ہوئے تھے، اور اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ ہم اس کے اندر کھو بھی گئے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس بدلے کے دن کی تکذیب ہی کرتے رہتے تھے، ان ون وے اور دا ادر، ہم اس کی تکذیب کرتے رہتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ پھر وہ جو یقینی چیز تھی یعنی ڈیتھ، ہماری فوت ہونا، مرنا، وہ ہمارے پاس آ گیا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اب پھر ان کو کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نفع نہیں دے گی، تنفع نفع نہیں دے گی، شفاعت کسی بھی شافعین کی، کسی بھی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں ہوا کیا ہے، انہیں ہوا کیا ہے، یہ اس نصیحت سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، کیا یہ گدھے ہیں، ڈرے ہوئے بدکے ہوئے گدھے ہیں کہ یہ شیر سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں؟ یہ اب کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی وہ کر رہے؟ کیا انہیں کیا یعنی کس چیز سے یہ ڈرتے ہیں؟ کیا یہ ان کو نگل جائے گا یہ قرآن یا اس کی نصیحتیں؟ کہ یہ جیسے گدھے جو ہیں، ڈرے ہوئے خوفزدہ گدھے جو شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں، یہ اس طرح اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ فما لہم عن التذکرۃ معرضون، کیوں یہ اس تذکرے سے، اس نصیحت سے اس طرح سے اعراض کر رہے ہیں؟ جیسے گدھے ڈرے ہوئے، یہ خوفزدہ گدھے ہیں جیسے وہ شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان سے کہہ دو کہ بل یرید کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے یا چاہے گا، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو ایک پھڑکا پکڑا دیا جائے، اس کو ایک کاغذ پکڑا دیا جائے لکھا ہوا۔ کلا، ایسا نہیں ہونے لگا، معافی نامہ یعنی کاغذ، کوئی ایسا انہیں صحف منشرہ، کوئی لکھا ہوا، کوئی واضح قسم کا کوئی کاغذ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بل لا یخافون الآخرہ، یہ وجہ ان کی یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، اس اکاؤنٹیبلٹی کا یہ خوف نہیں رکھتے، اس لیے یہ ان کا سارا معاملہ جو ہے یہ خراب ہو گیا۔ فما لہم، کیا مسئلہ ہے ان کا، کیوں نہیں اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے، کیوں اس سے بھاگے جاتے ہیں پرے پرے، جیسے ڈرے ہوئے گدھے ہوتے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔
کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے اس کی سے نصیحت پکڑ لے، اس کو یاد کرے، اس کو یاد رکھے، اس کو یاد کرتا رہے، ریمائنڈ بھی کرتا رہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں یاد کر سکتے سوائے اس کے کہ اگر اللہ چاہے۔ تو دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے، وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی ہوں گے جو تقوی پہ قائم ہوں گے، جو اللہ کی کانشیسنیس پہ قائم، اور وہی ہوں گے جو جن کو پھر مغفرت ملے گی، جن کو اللہ چاہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ خود سے ما یذکرون، وہ خود سے نہیں کچھ کر سکتے، نصیحت لے نہیں سکتے، نصیحت دے نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے، تو پھر وہ ان کو نصیحت بھی مل جائے گی۔ ہوا اہل تک، یہ کون ہوں گے؟ جو کانشیسنیس رکھتے ہوں گے اور جو مغفرت کے اہل ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے 4 وجوہات، جب وہ جنت والے پوچھیں گے مجرمین سے کہ تمہیں کیوں یہ جہنم میں کیوں آئے ہو، تم آئے ہو جہنم میں، کیوں پڑے ہو تم، تو وہ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھ لیں، سب سے پہلی بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمین نہیں تھے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے تھے تھرو صلاۃ، نماز، صلاۃ کہوں تو شاید پھر بھول جاؤ کہ کیا، نماز کے تھرو، صلاۃ کے تھرو اپنا تعلق اللہ سے نہیں جوڑتے تھے ہم، وہ یہ کہیں گے، اس لیے ہم جہنم میں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کسی مسکین کو کھانا وانا نہیں دیتے تھے، اپنی تو بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے، اتنی بڑی بڑی کہ 4 ٹیبل سجے ہوتے تھے، لیکن کسی مسکین کو کھانا ہم نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور یہ جو فالتو قسم کی باتیں ہیں، لغویات ہیں، ان میں ہم پڑے رہتے تھے اور کھپے ہوئے تھے ان کے اندر، ایبزارب ہوئے ہوئے تھے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ ان لغو موردون، مومنوں کی جو صفتیں پڑھ رہے تھے سورہ مومنون میں، ہے نا، تو اس میں کیا تھا؟ وہ ان لغو موردون ہوتے ہیں، وہ لغو باتوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ کرو بات ساری رات بیڑا غرق، یہ جو ساری فضول قسم کی لغویات ہیں بالکل، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو، ان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑے رہتے تھے اور ان میں ہم کھوبے ہوئے تھے، ابزارب ہوئے ہوئے تھے، ہم یہ نہ یہ کرتے تھے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، نہ ہی اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے تھے تھرو نماز۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اس دن کے لیے، یہ جو بدلے کا دن ہے، اس کے لیے ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کو یعنی جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ تو پتہ نہیں یار آنی بھی ہے قیامت کے نہیں آنی، پتہ نہیں حساب کا دن ہونا بھی ہے نہیں، اتنی مدت ہوگی دنیا کو بنے ہوئے، اتنی مخلوق ہے، کدھر اللہ حساب رکھتا پھرے گا، کدھر کرتا پھرے گا، اچھا چلو ہوگا بھی حساب تو خیر ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، معاف کرا لیں گے، شفاعت کر دیں گے ہماری۔ نو 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 نو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی شفاعت کرنے والی کی شفاعت نہیں انہیں فائدہ دے گی جو یہ کام کرتے رہے ہوں گے، جن سے کبھی کبھی کچھ رہ جاتا ہو وہ تو ایک بات ہے، تو جو کرتے ہی نہیں ہوں گے کبھی، نہ تو اپنی اس کی صلاۃ کی حفاظت کرتے ہوں گے، نہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہوں گے، اور سارا وقت فضولیات میں پڑے رہتے ہوں گے، اور قیامت کو ایسے تکذیب قیامت کی ایسے کرتے ہوں گے کہ بھی پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، تو یہ یعنی کہ پکا یقین ان کو نہیں ہے، تو پھر ان کو جو ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان کو پھر کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو دیکھ لیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہوا ہے، یہی کہا ہوا ہے کہ بات سنو، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، مسئلہ کیا ہے تمہارا، کیوں اس اتنی اچھی اتنی خوبصورت نصیحت سے منہ موڑ رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، اس کو فورگو کرتے ہو، کیوں نہیں اس کے اوپر دیکھتے، کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کرتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہماری سورہ مدثر 56 اس کی آیات تھی،
یہ ختم ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں اس کی بات سمجھ میں آئے کہ یہ جو کام ہیں، یہ 4 کام، صلاۃ کو قائم رکھنے والی، مسکین کو کھانا کھلانے والی، ان سے کھیل کود، یہ یعنی کہ جو لغویات سے پرہیز کرنے والی، اور قیامت کو جھٹلانے والی باتیں جو ہیں، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی اگر ہم انہی میں پڑے رہے۔ تو اللہ ہمیں ان ساری باتوں سے بچائے، اللہ ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، ہماری ذریت کو بھی ان ساری چیزوں سے بچائے، کیونکہ ان سے پھر بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس وقت پھر ایسوں کو تو کوئی شفاعت کرنے والا بھی ان کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا شفاعت، لیکن ایسوں کی نہیں کر سکیں گے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا حق صلاۃ، اللہ کے ساتھ انسانوں کا حق مسکین کو کھانا کھلانا، اور اپنی جان جو ہے اس کو ضائع کرتے رہنا کسی فالتو قسم کی چیز میں، اور جو رزلٹ ہے اس سے انکار کرنا، یہ ہیں ساری باتیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حق نہیں دینا، بندوں کا حق نہیں دینا، اپنی جان کو فالتو فضول چیزوں میں گھولتے رہنا، ضائع کرتے رہنا، اور پھر اس بات اکاؤنٹیبلٹی کے دن سے انکار کرنا، تو بہت ہی بیڑا غرق کر دیتا ہے بندے کا۔ جس کو یہ پتا ہو کہ میرا کسی نے حساب ہی نہیں لینا، دیکھیں وہ پھر وہ تو کھل جاتا ہے نا، جسے ڈر نہ ہو، انسان بڑا ڈھیٹ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اتنی زیادہ سخت بات بتائی ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر انجام یہ ہوگا، اور شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکے گا پھر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے جو یہ بتائی ہیں جہنم میں جانے والی، ان سے اللہ بچائے، اور ہماری شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں۔ ہمیں ضرورت ہو، ہمیں ان کی شفاعت ضرورت ہے، وہ ہماری شفاعت کر دیں، اور اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی، تو پھر ہمارا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ ادروائز تو یہ بڑی مشکل ہے زندگی بھی، اور پھر آگے جو حساب دینا جا کے وہ اس زندگی سے بھی مشکل ہے۔ تو اس کو دھیان میں رکھیں میرے بچوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اسی طرح سمجھ سکیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ جی، میرے سے کوئی غلطی ہوگی اور سمجھنے میں یا سمجھانے میں، یا میرے سے فگرز میں بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ کل میں دیکھ رہی تھی تو وہ سورہ بقرہ میں میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 4 دفعہ میں کہتی ہوں کہ 40 بندے لے کے گئے تھے بچہ کو۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ 70 بندے لے کے گئے تھے اور 40 دنوں کے لیے گئے تھے، لیکن بس انسان ہے نا، انسان سے اس طرح کی، تو اللہ جی میرے سے اس طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے تو مجھے معاف کریں، اور میری یہ دعا قبول کریں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو بھی یہ والی صورتحال پیش نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت سے بھی انکار کر دے، ایسا نہ ہم میں سے کوئی ہو جائے۔ آمین۔ اللہ حافظ جی۔